اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شیئر کر رہی ہوں آلو پراٹھے کی ریسیپی، بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گی، تو پلیز بہت دھیان سے سنیے گا، اور بہت اچھا قصہ ہے یہ، اس سے ہمیں شاید ایک سیکھ ہی مل جائے۔ ایک موچی تھا اور بہت زیادہ غریب موچی تھا، لیکن ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرا کرتا تھا۔ تو جب وہ اپنی شاپ پر جاتا تھا وہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر جاتا تھا، اور جب دوپہر ہوتی تھی، لنچ ٹائم ہوتا تھا، وہ جب روٹی کھانے بیٹھا کرتا تھا تو پانی کے ساتھ وہ روٹی کھاتا تھا، اور روٹی کھانے کے بعد اس میں سے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا کرتا تھا، اور اس کے اپنے کھانے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں توڑ کے ان چڑیوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک مسافر آتا ہے کچھ اپنے جوتے میں کام کروانے، تو وہ دیکھتا ہے جب وہ موچی روٹی کھا رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بعد چڑیوں کو ڈالتا ہے، اور پھر وہ یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اتنی سوکھی روٹی کھائی تم نے، اس کے بعد بھی چڑیوں کو اس میں سے دیا تم نے کھانا، اور پھر تم اللہ کا بھی شکر ادا کر رہے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا اچھا اچھا کھانا کھانے کے بعد بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور تم اتنے ویسے کھانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس پر موچی نے جواب دیا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، اور جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، مجھے صحت دی ہے، اللہ نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ جو مسافر ہوتا ہے وہ کلام پاک کی، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنے لگتا ہے، اور بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، تو وہ آیت موچی کو بہت اچھی لگتی ہے، تو وہ بولتا ہے میں آپ سے اپنی مزدوری نہیں لوں گا، لیکن آپ مجھے اس کے بدلے میں یہ قرآن کی آیتیں سکھا دیں۔ تو وہ انہیں قرآن کی آیتیں سکھا کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ موچی روزانہ جب چڑیوں کو دانہ ڈالتا تو ان آیتوں کو ہر وقت پڑھنے لگا، اور اسے وہ یاد آ گئی، اور چڑیوں کو بھی گنگنا کے سناتا، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن پھر کچھ ٹائم بیت گیا اور موچی کے پاس کوئی کام نہیں آیا، 1 دن 2 دن 3 دن، اس طرح موچی کے پاس کوئی کام نہیں آیا، اور جب وہ گھر گیا تو اس کے بیوی بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ سامنے پڑوس میں ایک دعوت ہو رہی تھی، ایک آدمی تھا تو وہ بہت زیادہ خڑوس تھا، تو اس کی وائف بولی موچی کی کہ آپ ان کے گھر جائیں، اور میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پلیز آپ جا کر ان سے کچھ روٹی کے لیے بولیں، تھوڑا کھانا اگر یہ میں دے دیں تو ہمارے بچے کھا لیں گے۔ موچی اپنی وائف کو بولتا ہے کہ ویسے تو مجھے امید نہیں ہے کہ یہ دیں گے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ وہاں جاتا ہے، کھانے کے لیے بولتا ہے، سارے اپنے قصہ دریافت کرتا ہے، تو اس آدمی کو اتنا غصہ آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس حرام کا مال نہیں ہے، اور پیسہ بہت محنت سے کمانا پڑتا ہے، کھانے کی خوشبو سونگھی تو تم چلے آئے، اور اپنے نوکروں سے کہہ کے اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکلوا دیتا ہے۔ موچی جیسے ہی بھوک سے نڈھال تو ہوتا ہی ہے، دھکا کھا کر گر جاتا ہے، اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر مسجد جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، اپنا خون صاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، اور رونے لگتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اتنے میں دعا ہی مانگ رہا ہوتا ہے کہ ایک مسافر مسجد میں آتا ہے، وہ اس کی ساری دعائیں سنتا ہے، تو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ کام کرو گے اور ایمانداری سے کرنا۔ تو موچی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے ہاتھ ملاتا ہے، تو کچھ ہی ٹائم میں الحمدللہ موچی اتنا پیسے والا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کام کر کر، کہ اس کی ساری غریبی ختم ہو جاتی ہے، اور اپنے گھر کے اندر جو اس کا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا وہ بہت عالیشان وہ گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت، اور وہ آیتیں ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو جو سامنے اس کے جو تھا نا وہ آدمی جس سے اس نے روٹی مانگی تھی، اس کی وائف ختم ہو جاتی ہے، اس کے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ خود بیمار ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کو ایک دن بہت تیز بھوک لگتی ہے، تو اسی بھوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کرشمہ کرتا ہے کہ اس آدمی کو موچی کے پاس بھیجتا ہے، تو موچی سلام کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں وہی موچی ہوں جو آپ کے گھر ایک دن کھانا مانگنے آیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکا دے کر بھگا دیا تھا، اور لیکن وہ اس کی مدد پھر بھی کرتا ہے۔ تو اس سے سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، جو وہ آیت پڑھتا تھا نا، تو وہ جب اس نے وہ مکان بنوایا اپنا، تب اس نے وہ آیت پتھر پہ لکھوا کے اپنے مکان کے فرنٹ پہ لگوائی۔ تو بس میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم چاہے کسی حال میں بھی ہوں، اور ہمت سے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہمارا کبھی برا نہیں کرتا، برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ٹل جاتا ہے،
دعا مانگتے رہیں، دوسروں کا بھلا کرتے رہیں، کبھی تکبر نہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی. اور انجوائے کریں یہ ریسیپی. اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اسٹوری اور یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.